اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے جید علماء سے تشریف لاتے ہیں اور ہماری جو علمی کمی ہے وہ دور کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے معزز مہمان کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، بس قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا اور عہد سے جوڑنا کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ پیام صبح بس اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے اور اصل کریڈٹ تو ہمارے علماء کو جاتا ہے کہ جو تشریف لاتے ہیں اور قرآن سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج جو معزز مہمان ہیں ان سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 پر بات کروائیں گے انشاءاللہ۔ سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسا ہے کہ شیطان نے جیسے انہیں چھو کر باولا کر دیا ہے۔ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لمبی آیت ہے خواتین و حضرات، لیکن یہاں کچھ سوالات، سود کسے کہتے ہیں اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ مال کے اوپر مال بنانا، کیا اسے سود کہا جاتا ہے؟ وقت گزرتا چلا گیا، 1400 برس گزر گئے، آج نئی نئی باتیں، نئی تعریفیں سود کے حوالے سے آتی ہیں کہ یہ وہ سود ہی نہیں جو 1400 سال پہلے تھا۔ تو اس سود کو حلال نعوذ باللہ تصور کر لیا جائے۔ یہ رننگ فائنینس ہے۔ اس پیسے پر جو بینک ہم سے پیسہ لیتا ہے ایکسٹرا، وہ سود نہیں ہے۔ ہم کیونکہ کماتے ہیں اس پیسے پر اور جو کمائی ہماری ہوتی ہے اس سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں، قسطیں دے دی جاتی ہیں۔ ہمارے معزز مہمان ہمیں بتائیں گے کہ سود کی تعریف کیا ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ سودی کاروبار میں اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ خواتین و حضرات، ایک شخص ہے جو اپنا پیسہ بینک میں رکھوا دیتا ہے یا کہیں رکھوا دیتا ہے اور اس پیسے پر وہ مال بناتا رہتا ہے، اس کا کوئی رسک نہیں۔ لیکن ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے تو وہ اپنی تجارت پر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور جو چیزیں سیل ہوتی رہتی ہیں وہ ان چیزوں کی جگہ نئی چیزیں لاتا رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی۔ اللہ فرما رہا ہے، آخر میں نصیحت کر رہا ہے کہ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے وہ آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے۔ جو کچھ وہ پہلے کھا چکا وہ کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد آتی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اب
کوئی سود کھائے گا، یہ کام کرے گا، وہ یہ بات جان لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جنگ ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں پیدا ہو رہے ہیں جو ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب پڑھاتے ہیں UET لاہور میں، 41 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، اور آپ کی جو علمی سطح ہے وہ ہر صاحب علم اسے خوب جانتا ہے اور آپ کی خدمات کو مانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمرہ إلى اللہ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور وہ آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا تو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب میقات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ غیبت کو، جھوٹ کو یا شرک کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں؟ سود کسے کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ اور رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف محتاج آدمی ہے، غریب آدمی ہے، مجبور ہے، تو آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی بجائے اس کو دونوں ہاتھوں سے سود کی شکل میں لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ پہنچائے وہ سود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز، کوئی رقم، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی نقدی جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دی ہوئی ہے، اور اس سے کوئی آپ منفعت حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ سود کہلاتا ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو جو ہے قرض دیا ہے، لیکن وہ اس سے بزنس کر رہا ہے، تو وہ بھی تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے نا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بزنس پارٹنر بن جائیں، نفع نقصان کی بنیاد پر آپ اس کے ساتھ شراکت کر لیں، نہ یہ کہ آپ اپنی رقم کے اوپر بغیر کسی محنت کے اس سے ایکسٹرا کوئی فائدہ اٹھائیں یا پیسے وصول کریں، تو یہ تو انسانی ہمدردی کے منافی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے بعد، یعنی 275 کے بعد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی، اور بحیثیت مجموعی جو ترقی ہو سکتی ہے اور کسی قوم کا بحیثیت مجموعی خوشحالی حاصل کرنا، وہ اس سے دوری ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ کچھ طبقات جو امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، امیر ترین ہوتے جائیں گے، اور کچھ جو سود کی دلدل میں پھنس چکے ہیں وہ نیچے ہی چلے جاتے رہیں گے۔ ہاں، یربی صدقات، اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کو دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ مضعفون سورۃ الروم میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سود کی بجائے، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، تو ربا بنیادی طور پر تو کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، اسی سے اگرچہ ربا یربی تربیت کا لفظ بھی ہے، کسی چیز کو آگے لے کر جانا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو رقم آپ نے دی ہے اس سے زیادہ بڑھا کر آپ وصول کریں تو وہ سود ہے۔ اور یہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس لیے وہ لوگ جو لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مجبوری سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں، کسی کی رضامندی سے اگر سود لیتے ہیں تو بھی وہ ناجائز ہے۔ جیسے برائی، بدکاری حرام ہے جبر کے ساتھ بھی، اور رضامندی کے ساتھ بھی ہو تو وہ حرام ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی آخرت کی جو حالت ہے اس کو بیان فرمایا، اور کس وجہ سے ان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے وہ بھی اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں دو تین چیزیں میں چاہ رہا ہوں بالکل واضح کر دیجئے۔ آپ نے بات فرمائی کہ ایک شخص ہے، مجبور ہے، اور اس سے سود لیا جا رہا ہے، ضرورت مند ہے، اس نے کچھ پیسے ادھار لے لیے، فرض کیجئے اس نے کوئی 1,00,000 روپے لے لیے، اور اس سے پھر کوئی 1,20,000 روپے لیے جا رہے ہیں، اور قسطیں باندھی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ سراسر حرام ہے، جس طرح آپ نے فرمایا ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سود جو لے رہا ہے وہ تو ظلم کر رہا ہے، لیکن جو مظلوم ہے، جو سود دے رہا ہے، وہ مجبور ہے، مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مجبور ہے، تو وہ جو سود دے رہا ہے وہ ماہانہ ہے یا سالانہ ہے جو دے رہا ہے، کیا سود لینا حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے؟ یہ دونوں حالتیں ہیں، سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے،
نبی الاسلام نے فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا اور لکھنے والا اور اس کی شہادت دینے والا ہم فیہ سوا، وہ سارے کے سارے اس میں برابر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس مجبوری کو کنسیڈر نہیں کیا کہ سود لینے والا جو سود دے رہا ہے وہ یہ کہے تو میں تو مجبوری میں دے رہا ہوں، میری تو مجبوری تھی، میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو یہ ایسی مجبوری نہیں ہے جو شریعت کے ہاں مانی جاتی ہو۔ ہاں اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ اس کی جان جا رہی ہے تو صرف جان بچانے کے لیے کوئی حرام چیز صرف جان بچانے کی حد تک استعمال کر لے تو وہ اجازت دی گئی ہے، یہ مجبوری میں نہیں آتا۔ ٹھیک، بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر جان بچانا مقصود ہو تو تب حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی طوعاً و کرہن کہ اے اللہ میں مجبور ہوں اس لیے میں اس چیز کو استعمال کر رہا ہوں جسے تو نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس میں بھی صرف اجازت ہے، کوئی لازم نہیں ہے، یعنی جی ہاں بالکل رخصت ہے، اور اس سے بہتر عزیمت ہے کہ انسان جان جاتی ہے تو جائے اور ان چیزوں کے قریب نہ جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ کہ اللہ کے کسی حکم کی پامالی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، کچھ افراد کا کہنا، یعنی آج بھی یہ بات بھی آتی ہے سننے میں کہ جو سود دے رہا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے بات بالکل واضح کر دی کہ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں ایک حرام کام میں ملوث ہو جاتے ہیں جب وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک جس طرح آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بات اور کھول کے کریں آپ۔ انسانی معاشرے، اللہ تعالیٰ انسانی معاشروں کی جو تشکیل ہے، تخلیق ہے، وہ کسی اور انداز میں کرنا چاہتا ہے، یعنی انسان کا انسان سے ایک تعلق ہو۔ جیسے ڈاکٹر صاحب قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے نا کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار، انسان سے محبت کی ترغیب اور تعلیم قرآن دیتا ہے ہمیں۔ سودی معاشرے وہ انسان سے پیار محبت نہیں سکھاتے، وہ صدقات کی بات نہیں کرتے، وہ مال سے مال بناؤ اور انسانیت کا استحصال کرو، بس اس کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارا دین تو انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کی تکریم کرو۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے بات فرمائی ہے کہ سودی معاشروں کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اور غیر سودی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں جو نیکی کا چلن ہوتا ہے وہ کیسے فروغ پاتا ہے؟ یہ بنیادی چیز تو سامنے آ گئی کہ جو سودی معاشرہ ہے وہ غیر انسانی معاشرہ ہے، اور جو غیر سودی معاشرہ ہے وہ اصل میں انسانی معاشرہ کہلانے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی فراہم کرنا، دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنا، نہ یہ کہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھنا، تو یہ انسانیت کے بھی منافی ہے۔ بلکہ اسلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کبھی وہی چیز مراد ہوتی ہے، کبھی اس جیسی چیز مراد ہوتی ہے۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے آپ مجبوری کی حالت میں ہوں تو آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مجھے مزید استیصال کا نشانہ بنایا جائے، آپ تو خیر خواہی کی، بھلائی کی، دوسروں کی طرف سے ملنے والی ہمدردی کی امید رکھیں گے۔ تو جب آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں، مجبوری میں کوئی میرے کام آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید اس کو مجبوریوں کی طرف دھکیل دیں؟ یہ تو بالکل اس کے خلاف ہے۔ بلکہ ابھی جو بات ہم اس سے پہلے کر رہے تھے، نہ صرف یہ کہ وہ چیزیں پسند کرنا، بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو پریفر کرنا،
سبحان اللہ. اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ یعنی خود اگر انہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہو تو وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. میں سبحان ضرورت اللہ، مند سبحان ہوں اللہ. لیکن دوسرے کی ضرورت کو میں پریفر کر رہا ہوں، تو یہ اصل میں ایثار ہے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، ایمان والوں کے ملتے ہیں کہ خود پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پانی پلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھی بھوکے سوئے رہے اور مہمان کو کھانا کھلا دیا. تو ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ جو ہمیں ایثار کا درس دیتی ہے، اور انسان سے محبت کریمہ کے آخر میں یہ کہا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ آدمی جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی جو اس کا لالچ ہے اندر، گریڈ ہے، اس سے جو بچا لیا جائے گا، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. مطلب یہ کہ کامیابی کا، فلاح کا، اور یہ جو ہم فلاحی ریاض کی بات کرتے ہیں تو اس میں فلاح کا تصور یہ ہے کہ انسان بخل سے نکل جائے، بچ جائے، تو وہ اصل میں کامیاب ہونے والا ہے. تو انسانی معاشرے جہاں پر انسانیت باقی ہو، وہاں پر نہ صرف یہ کہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہے کہ میں اگر معمولی حالت میں بھی گزارا کر لوں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن دوسرے میرے بھائی کو یہ چیز ملنی چاہیے. تو یہ سودی معاشرہ جو ہے، یہ سود کی سوچ رکھنے والے جو انسان ہیں، وہ اس ایثار اور قربانی کے تصور کے منافی عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کا انسانیت سے اور انسانی ہمدردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل تعلیم وہ ہے جو اللہ رحم الراحمین کی طرف سے پیغمبر رحمۃ للعالمین کے ذریعے سے انسانوں کے لیے دی گئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسلمان کیا غیر مسلم سے سودی کاروبار کر سکتا ہے؟ مسلمان کے لیے تو سود لینا دینا حرام قرار دیا گیا ہے. مسلمان سے کرے یا غیر مسلم سے کرے، ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی. جب ایک چیز حرام ہے تو اس کی ڈیلنگ مسلمان سے کرنا بھی حرام ہے اور غیر مسلم سے کرنا بھی حرام ہے. اور اس کے جواز کی کوئی بھی صورت نہیں ہے کہ آدمی کہے گا جی چونکہ میں غیر مسلم سے کر رہا ہوں تو غیر مسلم تو اسلام کا پابند نہیں ہے، آپ تو پابند ہے نا. یعنی مسلم تو پابند ہے، جب وہ پابند ہے تو پھر وہ نہ مسلمان سے اور نہ کسی غیر مسلم سے سودی معاملہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ سود انسان کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. سود حرام ہے کیونکہ انسان کی تذلیل ہو رہی ہے سود کے ذریعے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی. اچھا، جو قومی اسکیمیں ہوتی ہیں سود کی، جہاں پر بوڑھے لوگ، ریٹائرڈ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی چیزیں رکھوا دیتے ہیں، یعنی رقم جو انہیں ملتی ہے مطلب ریٹائرمنٹ پر، اور اس سے انہیں ماہانہ کوئی رقم آ جاتی ہے جس سے ان کا گزارا ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی رائے وہی ہے، اسلام کی رائے. چونکہ وہ سود ہے اور اس کے سود ہونے میں کوئی خلاف بھی نہیں ہے، تو تمام علماء کی متفقہ رائے ہے. تو لہٰذا سود تو کسی بھی شکل میں جائز نہیں. اچھا، اس شکل میں بھی جائز نہیں. تو کوئی گنجائش اس سلسلے میں؟ کچھ علماء کی رائے ہم نے سنی، پڑھی کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی اور کاروبار کی چیز نہیں ہے، اور اگر وہ یہ رقم کسی کاروبار میں لگاتا ہے تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اس رقم کے ڈوب جانے کا اندیشہ ہے. تو کوئی ایک ایسا معاملہ کہ ہاں یہ شخص ضعیف یہ آدمی ہے، اس کو کوئی رخصت حاصل نہیں ہے. نہیں، اس کے لیے بھی ظاہر رخصت تو نہیں ہو سکتی. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے، اچھا، تو اسے حلال تو قرار نہیں رخصت دیا جا نہیں سکتا. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو قومی قرضے ہوتے ہیں، اب قومی قرضے جو ہم قرض لیتے ہیں مختلف اداروں سے، ملک کی سطح پر، ریاست کی سطح پر سود پہ قرضے لیتے ہیں، کیا ان قرضوں کے تعلق سے بھی یہی اصول لاگو ہوگا؟ دیکھیں جی، سود تو ظاہر ہے، سود ہے وہ قومی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پہ ہو یا انفرادی سطح پر ہو،
تو وہ تو جائز نہیں ہے، اسی لیے ہمارے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم جی ہاں، سٹیپ بائی سٹیپ ختم کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ سود کو سے پاک رکھا جائے گا ریاست کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک شخص یعنی آج ایک سوال یہ اٹھاتا ہے کہ جناب والا میں کوئی 2 کروڑ روپے فرض کیجئے لے رہا ہوں بینک سے سود پر، اور اس پر مجھے 1 لاکھ روپے ماہانہ بینک کو دینا ہے، جو میرا اور بینک کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ میں کوئی 4 لاکھ روپے کما رہا ہوں ماہوار، 1 لاکھ روپے میں بینک کو دے دیتا ہوں، اس میں 3 لاکھ تو میں کما رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزگار پر ہیں، نہ یہ وہ سود ہے نہ میرا استحصال ہو رہا ہے، بلکہ یہ جو رقم مجھے بینک نے دی ہے اس سے میں جو ہماری جو جی ڈی پی ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیوں اسے حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس پر ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ سود کی ڈیفینیشن میں تو یہ چیز آ رہی ہے نا کہ آپ نے بینک سے مثلا 4 کروڑ روپیہ لیا ہے، جی، اگر تو آپ بینک کو 4 کروڑ ہی واپس کر رہے ہیں اور اس سے پھر آپ جی ڈی پی میں بھی اسے حصہ رکھیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، امپلائیز بھی ہائر کریں، یہ سارا ٹھیک ہے، لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ 4 کروڑ لے کر 5 کروڑ واپس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو اصل مسئلہ تو اس پر ہے۔ جو دوسرا اس کا خیال ہے کہ میں یہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یہ پہنچا سکتا ہوں، دوسروں کی بھلائی کر سکتا ہوں، غریبوں کو ملازمتیں دے سکتا ہوں، تو وہ سارے کام 4 کروڑ روپیہ لے کر 4 کروڑ واپس کر کے بھی تو کر سکتا ہے نا۔ ٹھیک، تو پھر بینک بھی تو یہ کو بھی تو اصل اپنا کام کرنا ہے نا، تو پھر بینک کیسے چلے؟ جی بینک نے جو کرنا ہے وہ پھر اپنے شرعی اصولوں کے مطابق اظہار کرے گا نا۔ تو اگر وہ 4 کروڑ دے کر 5 لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 کروڑ روپیہ تو سود وصول کر رہا ہے نا۔ ٹھیک، تو سود کی ڈیفینیشن کے مطابق تو یہی ہے۔ ٹھیک، تو یعنی یہ بھی حرام ہے اور بینک سے قرض لے کر کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ نے بنیادی باتیں تو بالکل واضح کر دی، اور یہ بھی کہ کوئی بینک کے ساتھ، اچھا کیا بینک کو پارٹنر بنایا جا سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں مداربت؟ دیکھیں اس میں انیق صاحب وہ یہ ہے کہ بینک کو تو بزنس الاؤ نہیں ہے، مطلب یہ کہ اسٹیٹ بینک کسی بھی بینک کو بزنس الاؤ نہیں کرتا، بینک تو صرف فائنانس کرتا ہے۔ ٹھیک، اب وہ جو فائنانسنگ کر رہا ہے اس کی بیس پر وہ اس رقم کے عوض میں پیسے لے رہا ہوتا ہے، جس کمپنی کو بھی جس فرم کو بھی وہ فائنانس کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بزنس اور بینک 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے بینک بحیثیت بینک کے بزنس نہیں کرتا، وہ صرف فائنانس کرتا ہے۔ تو فائنانسنگ اور بزنس کو ہم اصل میں مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہت سارے بینکس مداربت، مشارکت آج کے عہد میں وہ متعارف کروا چکے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا وہی جو سود کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ دین کے احکامات کیا ہیں، اس وقت بھی وہی احکامات لاگو ہوں گے؟ اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو فائنانسنگ کی بیس پر ہے نا وہ کام، اصل نہیں وہ تو نہیں ہو رہا نا، وہ تو 1 ارب پروفٹ اینڈ روپیہ لاس دیا پہ اور ہو اس رہا ہے۔ کے 1 ارب روپے آپ نے دیا اور اس کے بعد آپ نے اسی کا 1 ارب کی بجائے آپ نے 1.25 ارب واپس لینا ہے اس کی بنیاد پر، تو اس میں تو ظاہر ہے یہ سود والی شکل ہے۔ لیکن اگر کوئی فرم ہے وہ آگے کام کر رہی ہے اور وہ بینک نہیں کر رہا ہوتا، وہ تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو آگے بزنس کر رہی ہوتی ہے، اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، وہ رقم جو اس نے بینک سے لی ہوتی ہے، وہاں پر جو نفع نقصان کی بنیاد پر کام چل رہا ہوتا ہے تو وہ تو جائز ہے۔ اگر اس کاروبار میں سے نفع نقصان کی بیس پر اگر کوئی پرافٹ آتا ہے تو وہ جائز ہوگا، اور اگر اس میں کوئی نقصان ہے تو اس میں بھی پھر وہ حصے دار ہوگا۔ لیکن یہ کہ بینک اگر یہ کہے کہ چونکہ وہاں اس کاروبار میں نقصان ہوا ہے لہٰذا ہماری فائنانسنگ جو ہے وہ مثلا 1 ارب تھی تو 1.25 ارب واپس کر دیں، یہ اگر کہیں ہوتا ہو تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ یہ مداربت مشارکت ہو سکتی ہے، اور جی جس طرح بالکل، مشارکت اور مضاربت تو جائز ہے اسلام میں، جائز ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اسلامی بینکنگ جو ہو رہی ہے، اور اسی میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ ہو جاتی ہے، یہی مداربت، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مداربت اور مشارکت اسلام میں جائز ہے۔ تو جو ہمارے بینکس ہیں، اور بلکہ جتنے بینکس ہیں ہمارے، ان کا ایک شعبہ اسلامی بینکنگ بھی ہے، تو جو وہ یہ کام کر رہے ہیں اس کی اجازت دین دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس میں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ ہمارے بینک جو ہیں وہ ٹرمینالوجی شریعت کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو باقی بینکوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ طریقہ کار سیم ہو اور صرف ٹرمز کا فرق ہو تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی نا۔ مثلاً اگر آپ بینک کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ کی قسط کوئی شارٹ ہو گئی ہے تو اس پر آپ کو بینک جو ہے فائن کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو کہیں گے جی ہم فائن نہیں لیتے، ہم اس پر آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور پھر صدقہ بھی ایک خاص مقدار میں کرنا پڑے گا، اور پھر وہ صدقہ بھی آپ نے ہمارے بینک میں جمع کروانا ہوگا، ہاں وہ اور الگ ایشوز ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اگر ہوں ہاں تو پھر لیکن وہ ٹرمز کا فرق ہوگا، باقی چیز تو وہی ہے نا۔ تو جی اگر ماہیت اور کیفیت کا فرق ہو تو پھر تو کیفیت وہ اسلامی بینکنگ والی بنتی ہے، لیکن اگر صرف ٹرمز اور نام ہی آپ نے چینج کیا اور باقی طریقہ کار وہی ہو تو پھر میرے خیال میں اس میں غور و فکر کرنا جی چاہیے۔ ہاں، نہیں طریقہ کار تو ظاہر ہے کہ وہی نہیں ہو سکتا نا، جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کا طریقہ کار جی جی الگ ہے، اسلامک بینکنگ کا الگ ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ مشارکت اور مداربت کی اجازت دین دیتا ہے، تو آج یہ اسلامی بینکنگ کے ذریعے کم از کم آغاز تو ہوا اس بات کا، حالانکہ لمبا سفر ہے، بہت آگے تک یہ بینکس جب ان سے بات ہوتی ہے ان بینکرز سے، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کم از کم حوصلہ افزائی یہ کرنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ اسلامی بینکاری نے کم از کم جو دین کی روح ہے اس طرف ایک قدم تو بڑھایا۔ جی جی، پہلا قدم اٹھانا خوشائند ہوتا ہے۔ خوش آئند ہے پہلا قدم بڑھانا، جی ہاں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو سود کھانے والے بالکل ایسے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے۔ تو تجارت میں اور سود میں ظاہر ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب یہاں ذرا واضح کر دیجئے بات کہ ایک آدمی جو تاجر ہے وہ بھی مال کما رہا ہے، اور ایک سود کمانے والا، سود کھانے والا وہی مال کما رہا ہے۔ سود پر تو بات آپ نے تفصیلی فرما دی۔ تجارت کے تعلق سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ تجارت کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے انویسٹمنٹ کی، وہ مال خریدا، اس کے بعد اس کا مال بک گیا، وہ اپنے پیسے سے دوبارہ مال لایا، پھر اس کو بیچا، اس سے اپنا نفع حاصل کیا، یہ حلال ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے، ہم آپ سے یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ دین نے طے کیوں نہیں کیا ہے؟ ارشاد۔ جی پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو کہا نا کہ شیطان نے اس کو چھو کر خبتی بنا دی ہے، تو اس کو بندہ مر رہا ہے، جی رہا ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو بس اپنے سود سے ہی غرض ہے، اور پھر قیامت والے دن ان کی اسی طرح کی کیفیت ہوگی کہ وہ جب اٹھیں گے تو مخبوط الحواس ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ انسانیت سے عاری تھے، انسانی ہمدردی سے عاری تھے، تو اسی کیفیت میں اگر ان کا خاتمہ ہو گیا ہے تو انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر یہاں پر یہ مخبوط الحواس ہیں، انسانی ہمدردی سے عاری ہیں، تو اسی کیفیت میں وہ قبروں سے اٹھیں گے کہ وہ مخبوط الحواس ہوں گے۔ اور یہ عربوں کے ہاں ایک محاورہ بھی تھا کہ ایسے شخص کو وہ کہتے تھے گویا کہ شیطان نے اس کو چھوا ہوا ہے، جس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، جس کے اندر ہمدردی اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔
دوسری بات یہ کہ ان کے دیکھیں نا وہ کیسے تعویل کیسے کرتے ہیں اور دلیل کیسے لیتے ہیں. وہ کہتے تھے جی سود جو ہے وہ تجارت تو حلال ہے نا اسلام کے اندر. جب تجارت حلال ہے تو سود میں کیا مسئلہ ہے کہ وہاں تجارت میں بھی تو بندہ منافع کماتا ہے اور اس میں بھی منافع کماتا ہے. حالانکہ تجارت اور سود میں فرق کی بنیادی ریزن ایک تو اللہ نے یہ بیان فرما دی کہ ایک چیز حلال ہے دوسری حرام ہے, دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہیں ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ تجارت میں نفع نقصان کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی آدمی اپنے مال کو اپنے وقت کو ساری چیزوں کو رسک پر لگاتا ہے. پرافٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, مال ضائع بھی جا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. جبکہ جو سود پر مال دینے والا ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو جو کچھ بھی ہو جائے, اگلا بندہ مرے جیے, اس کا بزنس ختم ہو جائے, وہ دنیا میں رہے نہ رہے, اس کا کلیم رہے گا کہ اس سے میں نے مال جو ہے وہ لینا ہے. تو یہ تو وہ رسک والا جو فیکٹر ہے یہ بنیادی فیکٹر ہے. تو اس میں وہ رسک نہیں ہے, جبکہ کاروبار میں نفع نقصان کا رسک بھی موجود ہوتا ہے. اور دوسری بات ان کی یہ دیکھیے کتنا مبالغہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, یعنی بیع بھی تو سود کی طرح ہے نا. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ انما الربا مثل البیع, یعنی سود بیع کی طرح ہے. تو وہ ایک سٹیپ آگے جا کر کہتے ہیں بیع بھی تو سود کی طرح ہے نا, تو وہ کیوں حلال ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ بجائے اس کو ماننے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع پھر کیوں حلال ہے, اس میں بھی تو منافع ہوتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے تھے کہ جو بیع ہے وہ سود کی طرح ہے یا سود بیع کی طرح ہے, تو یہ سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں دے رہے ہیں. باقی جو دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ نفع کی ریشو جو ہے وہ مقرر نہیں ہے, تو وہ اصل میں عرف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں 50% منافع بھی آ جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ آ جاتا ہے. تو وہ اگر معروف طریقے سے ہو تو وہ الو ہے. لیکن اگر منافع فراڈ میں چلا جائے, مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس منافع کی اجازت نہیں. اس کو بے شک آپ منافع کہیں, جی ایک گاہک جو ہے رضامندی سے لے کر گیا ہے, میں نے اس کو فورس نہیں کیا, اس کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے, بارگیننگ کی ہے, سارا کچھ کر کے دیا ہے نا. لیکن جب وہ چیز فراڈ میں آ جائے گی, دھوکہ دہی میں آ جائے گی, تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ دھوکہ دہی اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ اگر جو ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے, کیونکہ وضاحت نہیں ہے اس بات کی کہ منافع کی کتنی سطح اور کیا ریشو ہونا چاہیے. وہ عرف پر آئے گا نا جی. عرف میں عام طور پر جیسے ریٹس جو ہیں گورنمنٹس کی طرف دیے جاتے ہیں, پبلک یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز اتنی کیا, تو ہر جگہ ہر دکان پر اس کی ایوریج پرافٹ کی یہ ہے. تو اس سے اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو پھر وہ ناجائز منافع خوری میں آئے گی بات. جی وہ ناجائز منافع خوری نا کہ تو اس کا فارمولا کیا ہوگا. جیسے آپ نے عرف کی بات کی ابھی, لیکن عرف مختلف ہو سکتا ہے نا, کہ اگر میں 100 روپے کی ایک چیز بنا رہا ہوں, میری مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ 100 روپے ہے اور میں اسے بیچ رہا ہوں 250 روپے کی, تو میرا دین تو اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ 100 روپے کی چیز کو 250 میں بیچوں. لیکن میرا جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے مجھ سے کہ میں نے پروفٹ کا تناسب بڑھا دیا. تو اس کا کیا فارمولا ہوگا, کیا کلیہ ہوگا کہ ایک مسلمان مینوفیکچرر پروڈیوسر وہ کہاں تک منافع لے سکتا ہے. جہاں تک عرف کی بات ہے, کیا عرف ہو رہا ہے یہاں, تو انسانیت کا استحصال ہوتا ہے من حیث المجموع, انسان کو رگڑا لگاؤ. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرف کی جو بات ہم کر رہے ہیں, چونکہ عرف بھی اصول فقہ میں حجت ہے, تو وہ مختلف چیزوں کا عرف مختلف ہوتا ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ سونے کا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں عرف اور ہوگا, آپ کوئی سبزی خرید و فروخت کر رہے ہیں اس میں عرف اور ہوگا. تو مختلف چیزوں کا سوسائٹی کے اندر عرف مختلف ہوتا ہے. کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں پروفٹ جو ہے 50% ہو سکتا ہے, ایک چیز وہ جس میں 2% آپ کا پروفٹ ہے, تو وہ اس اعتبار سے مختلف چیزوں کے اعتبار سے پروفٹ جو سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے معروف ہوتا ہے. تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, پاکستان کی بات ہم کر لیتے ہیں, کہ کارٹل بن جاتے ہیں.
اور ان کی اجارہ داری ہو جاتی ہے کہ میں کسی چیز کا پروڈیوسر ہوں اور کچھ 10 افراد ہیں اس ملک میں جو وہی چیز بناتے ہیں جو میں بنا رہا ہوں، تو ہم 10 افراد مل کر طے کر لیتے ہیں کہ قیمتیں ہماری اس سطح پہ ہوں گی، اس سے نیچے نہیں آئیں گی۔ تو کیا اس کی اجازت تجارت میں ہمارا دین دیتا ہے؟ نہیں، وہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک استیصال کی شکل ہے نا، جی کہ آپ ایک اپنی وہ مناپلی قائم کر لیتے ہیں اور اس سے اجارہ داری قائم کر کے جی آپ ہاں، لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو اوپن چھوڑ دیں، کوئی کم قیمت پہ بیچتا ہے، کوئی زیادہ پہ بیچتا ہے، جی وہ مارکیٹ خود ہی اس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں گے، اوپر نیچے نہیں کریں گے، تو وہ پھر ٹھیک ہے، ایک استیصال کا طریقہ ہوتا ہے پبلک کو، یعنی جی سبحان اللہ، ان کو بنیادی نقصان بات پہنچانے یہ کا طریقہ بنیادی ہوتا ہے۔ بات یہ کہ انسان انسانی کا ہمدردی کی بھی استحصال نہ منافی ہے ہو۔ اور خیر خواہی کی بھی منافی ہے۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بھی آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، یہ دیکھیے یہ آیت اگر تاجروں کے سامنے رہے تو سبحان اللہ کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سامنے والے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ مقدم رکھو، ترجیح دو اس کی ضرورت کو۔ تو تاجر جب اس طرح کا خیال رکھیں گے تو انہیں کتنی برکتیں حاصل ہوں گی اور کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ان پر نازل ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخر میں کہ جو سود خوری تم کر چکے ہو، بس جو پہلے کھا چکے ہو کھا چکے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا جو کوئی اعادہ کرے وہ جہنمی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، سورہ بقرہ آیت 275۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آیت بھی ہے ڈاکٹر صاحب جو میں نے انٹرو میں تلاوت کی تھی کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ڈاکٹر صاحب، اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس آیت پر یہ پروگرام مکمل کر دیجئے، کنکلوڈ فرما دیجئے، اور ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، ارشاد۔ ایک تو قرآن مجید اسی آیت کریمہ میں جس پر ہم بات جی کر رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سود کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، ممانعت کی آیات نہیں آئی تھی، تو اس دور میں اگر کسی نے کوئی کام کر لیا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، یا اگر وہ شخص اس وقت مسلمان نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تو جی اب جو پہلے والا معاملہ ہے اس کے بارے میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ البتہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد اور ربا کے حرام ہونے کی آیتیں آ جانے کے بعد بھی اگر کسی نے یہ کام کیا ہے اور اب اگر وہ مال حقدار کو، یعنی جس کا وہ مال ہے، واپس نہیں کرتا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ اس کو مال واپس کرنا ہی ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ مال ختم ہو چکا ہو اور اس کے پاس ہو ہی نہ، اور نہ اس کے پاس وسائل ہوں واپس کرنے کے، تو وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ اس پر یہ بات فٹ آئے گی کہ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو وہ شخص اور دوسرا یہ شخص جس کے پاس وسائل نہیں رہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے واپس کرنے کے لیے، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور یہ کہا کہ جو مطلب اس کے بعد بھی یہ کام کرے گا اور سودی معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کرے گا تو وہ لوگ جہنمی ہیں، اور جو وعید ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں یہ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے، تو اگر تو وہ سود کے معاملات کو جائز سمجھتا ہے تو ہم فیہا خالدون، وہ دائمی جہنمی ہے، اور اگر وہ سود کو جائز نہیں سمجھتا اور اس کے باوجود وہ لے رہا ہے تو پھر وہ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ اس نے کیا ہوا ہے، اپنی تباہی بربادی کا سامان اس نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کہ اس کو گناہ سمجھتے ہوئے، کبیرہ گناہ سمجھتے ہوئے اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا تو وہ دائمی جہنمی
نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ غیر مسلم ہے اور اسلام اس نے قبول نہیں کیا تو وہ ظاہر ان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ لیکن اگر اسلام قبول کر لیا اور پھر یہ کام کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ اگلی آیت میں بات کہی جا رہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ان کے خلاف تو صاف صاف اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے۔ اور آپ امیجن کیجئے گا کہ جس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو اس کی زندگی میں کیا خیر آئے گی، کیا برکت آئے گی، اور کس طریقے سے اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور یہ بات آپ نے فرمائی انفرادی حیثیت سے کہ اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت آئے گی، اور جس ریاست میں سودی کاروبار ہو رہا نہیں ہو آئے گی اور اجتماعی زندگی میں بھی خیر و برکت نہیں آئے گی۔ اگر جس معاشرے نے، جس فرد نے اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے یا اللہ رسول نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو وہ فرد بھی اور وہ اجتماع یعنی معاشرہ بھی خیر و برکات سے محروم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ جی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر حافظ محمد شہباز صاحب کے ہم بڑے شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حاجی جن جگہوں پہ رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ درست جواب میقات۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ غیبت کو، جھوٹ کو یا شرک کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہیں ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092224300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن دازی کا، کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں تو یہ کام میں کر رہا ہوں۔ کاش ڈاکٹر حافظ شہباز صاحب کراچی میں ہوتے تو ان کے دست مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے۔ آج کی ونر ہیں انم سید ملک وال سے، انم سید صاحبہ ملک وال سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔